سورۃ الکہف خود بھی پڑھا کریں، گھر والوں کو بھی پڑھایا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کے ہفتے بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ہفتے بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر معجم الکبیر لطبرانی کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھ لینا، اللہ رب العالمین ایک ہفتے کے لیے اس کے لیے نور لکھ دیتے ہیں، اور مزید 3 دن کے لیے بھی، یعنی 10 دنوں کے لیے اس بندے کے لیے نور لکھ دیا جاتا ہے جو جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لینا، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں، لیکن 2 باتیں یاد رکھنا، یہ کسی نبی نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو نہیں بتائی، یہ میں محمد بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے پہلی بات نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا دجال کی ایک آنکھ جو ہوگی نا، انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی، جیسے بندہ اندھا نہیں ہو جاتا اس کی آنکھ باہر کو ابری ہوئی ہوتی ہے، فرمایا اس طرح کی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی کافارا، تو یہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نماز کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ کوئی نماز بھی نبی علیہ السلام کا نماز کا تشہد ایسا نہیں تھا کہ جس میں نے نبی علیہ السلام کو یہ دعا پڑھتے نہ سنا ہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ تو میرے بھائیوں، یہ وعدہ ہے آقا علیہ السلام کا کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو سورۃ الکہف ہر جمعہ پڑھا کریں، ابتدائی آیات کو 10 کو یاد کر لیں، کوئی زیادہ وقت نہیں، انشاءاللہ آدھا گھنٹہ لگے گا، یاد ہو جائیں گی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جب جمعہ والا دن ہوتا ہے نا، آسمان سے فرشتے خاص طور پر اترتے ہیں، گروہوں کی صورت میں ہر مرد و عورت کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے، لکھنے کے لیے کہ یہ بندہ، یہ اللہ کی بندی کتنے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے ہماری روٹین جس طرح عام دن گزارنے کی ہے، جمعہ بھی گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعے والے دن اللہ نے بڑے انعام رکھے ہیں، بہت زیادہ انعام رکھے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ایک بندہ درود پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، یا دوسری سنن نسائی کی روایت میں 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ ایک ہی نام ہوا۔ پھر آپ نے اگر 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ درود پڑھا ہے اس دن خاص طور پر، یہ درود آپ کا نبی علیہ السلام تک پہنچایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب جواب دینے کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیسے جواب دیتے ہیں، برکیف آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا نبی علیہ السلام قیامت والے دن جواب دیں گے شفاعت کی صورت میں۔ تیسری یہ ہے کہ جو بندہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت والے دن نبی کا ساتھ مل جائے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس بندے کو جو بندہ کثرت سے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ 5ویں نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضرت ابی بن کعب والی روایت، کہ جو بندہ مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے، اللہ دنیا کے اس کے سارے غم ختم کر دیتا ہے اور بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 2 انعام دنیا کے،
بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے، غم سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے کتنے انعام جو پہلے میں نے 5 بتا دیے۔ تو میرے بھائیو درود زیادہ پڑھا کریں، جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کریں، اور پھر درود پڑھنے سے ہمارا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق بھی واضح ہوگا کہ ہم نبی علیہ السلام سے کیسا تعلق قائم ہے ہمارا۔ آخر اس نبی نے ہمارے لیے اتنی آزمائشیں سہی ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پتھر کھائے، بیٹیوں کی طلاقیں، چلتے ہیں گلیوں میں کانٹے بچھا دیے گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر اونٹ کی بھاری اوجڑی رکھ دی گئی، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، چہرہ مبارک زخمی ہے، طائف میں سارا جسم لہو لہان کر دیا گیا، ہر آزمائش سے گزرے ہیں، ہر تکلیف سے دوچار ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام یاروں میں، غاروں میں، تنہائیوں میں، راتوں کے اندھیروں میں، اجالوں میں، دن میں نبی علیہ السلام امت کے لیے روتے رہے ہیں۔ تو آج ہمارا نبی علیہ السلام سے پیار، محبت، مودت، آقا علیہ السلام کو یاد ہم نے کتنا رکھا ہے، یہ ظاہر ہوگا اسی بات سے کہ نبی علیہ السلام پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسے جمعے والے دن تو زیادہ جتنا ہو سکے پڑھیں، عام دنوں میں بھی صبح و شام 10 مرتبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نا عام دنوں میں مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس بندے کی شفاعت کروں گا، اور یہ مجھ پر واجب اللہ نے کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی وقت نہیں لگتا، یہ صبح و شام کے اذکار میں لکھا ہوا ہے، جب آپ نے یہ اذکار کرنے ہیں تو یہ 10 مرتبہ درود بھی پڑھ دیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو اسی طرح کثرت سے آج استغفار کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن وجد لہ فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں قیامت والے دن استغفار کثرت سے پائے گا۔ اور پھر استغفار کا بھی یہ فائدہ ہے، آپ استغفار کرتے ہیں نا، اللہ بن مانگے آپ کو ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار کا یہ فائدہ بھی ہے، اللہ رب العالمین جو ہمارے ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں نا، ان بدترین حالات سے اللہ بچا لیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے استغفار چھوڑ دیا ہے، اور باقی بھی وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ جمعے میں بتائیں گے کہ ملکی حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور باقی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین توبہ کی اسے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اب توبہ، ایک روایت کے اندر توبہ جنت میں ایک درخت بھی ہے، 100 سال تک مسلسل اس کے سائے میں گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، کھائے پیے بغیر، رات دن کی تمیز کیے بغیر رکے دوڑاتا رہے، 100 سال گزر جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک ہے 100 سال گزرنے کے بعد سایہ ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 سال تو ختم ہو جائے لیکن اس درخت کا سایہ نہ ختم ہوئے۔ اتنا بڑا اللہ درخت دے گا، وہ توبہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ اللہ نے جنت بھی ایک بنائی ہے، وہ جنت کے اندر اللہ نے 2 پورشن بنائے ہیں، ایک پورشن سارے کا سارا چاندی کا ہے، اس میں بیڈ بھی چاندی کے، برتن بھی چاندی کے، یہاں تک کہ جو نہریں چلتی ہیں نا، اللہ نے نہروں کے کنارے بھی چاندی کے بنا دیے ہیں۔ اور ایک ساری کی ساری جنت میرے رب نے سونے کی بنا دی ہے، یعنی اس میں برتن سونے کے، درخت سونے کے، اس کے بعد جو نہریں چلتی ہیں اس کے کنارے بھی میرے رب نے سونے کے بنا دیے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرما دے جو توبہ تک لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح یہ کن لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو استغفار زیادہ کرتے ہیں، پھر استغفار زیادہ کریں گے میرا رب اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اسی طرح اولاد یعنی کہ بیٹوں کی کثرت کر دے گا۔ استغفار کثرت سے کریں گے نا، میرے نبی قرآن کا یہ وعدہ ہے، اللہ بے موسمی بارشیں نہیں بلکہ جب ضرورت ہوگی تب اللہ بارش عطا فرمائے گا، پھلوں کی بہتات کر دے گا،
تو میرے بھائیو استغفار کیا کریں، اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے اللہ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو آج کی جو دن ہے نا، اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے اس دن میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے کے ہاتھ اٹھ جائے نا اور وہ گھڑی آ جائے، جو دعا بھی مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتے، ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو استغفار آپ کی زبان پر جاری ہو، وہ گھڑی آ جائے تو انشاءاللہ زندگی بھر کے گناہ میرا رب معاف کر دے گا۔ تو استغفار اس لیے بھی زیادہ پڑتا ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر آج جمعۃ المبارک ہے، المیہ ہمارا یہ ہے آدھا خطبہ گزر جاتا ہے ہم پھر آتے ہیں۔ نہ میرے بھائیو ایسا نہ کیا کریں، جیسا بہت زیادہ ضروری کام ہونا، ہمارے بچے ہیں نا ان کا امتحان ہو، پیپر ہو رہے ہیں جیسے ابھی 10th کے یا 9 کے، تو یہ ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے پاس ڈگری آ جائے، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، بڑی فکر ہوتی ہے۔ پیپر سے ہم آدھا گھنٹہ پہلے ہی، 45 منٹ پہلے ہی، گھنٹہ پہلے ہی ہم جو امتحانی حال ہوتا ہے نا وہاں پر پہنچاتے ہیں، فکر ہوتی ہے ہمیں بڑی۔ تو میرے بھائیو خود بھی اپنی اولاد کو بھی اسی فکر سے، بلکہ یہ فکر تو دنیاوی ہے، یہ تو اس فکر کا چوتھا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو آخرت کی فکر ہے، خود بھی بر وقت آئیں کیونکہ یہ امتحان ہے ہمارا۔ اور رحمان نے صدا دے دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو جب جمعے کے لیے پکارا جائے نا فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو۔ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے اللہ نے اسے خاص طور پر اپنا ذکر فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے اس خطبے کو نماز کی طرح ارشاد فرمایا۔ جس طرح نماز کے لیے بندہ نا بالکل پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے نا، فرمایا خطبے میں بھی ایسے ہی ہوا کرو۔ جب خطبہ سنو یہ نہیں کوئی تنکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پر لگا ہوا ہے، نہیں۔ بعض بھائی خطبے میں بیٹھے ہوتے ہیں، فون آتا ہے اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے جمعے کے خطبے کو اہمیت دی ہے۔ نماز کے اندر اگر فون آ جائے تو آپ نماز توڑ کر باہر چلے جائیں گے؟ نہیں نہ توڑیں گے، کیوں؟ اس کی ایک اہمیت آپ کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے، ایسے کریں گے گناہ بھی ہوگا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح خطبے کی اہمیت کو بھی ذہن میں بٹھا لے، خطبہ بھی نماز کی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صرف تنکے کے ساتھ کھیلا، انگلی میں رکھ کر یوں کر دیا نا تنکا، اس نے لغو کام کیا ہے، اور جس نے لغو کام کیا اس کے خطبے کا اجر سارا ختم ہو گیا۔ خطبے کا اجر اب کتنا ہے؟ جو بندہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے مسجد میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر سے لے کر مسجد تک اللہ ایک ایک قدم شمار کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں میرا رب 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کی نماز تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کتنی بڑی یہ گولڈن آفر ہے اللہ کی طرف سے۔ 500 قدم بن گئے، 500 سال کے روزوں کا ثواب، 500 سال کی نماز تہجد کا ثواب، اور یہ آپ ہر جمعے لے سکتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کے نامہ اعمال میں صرف 1 نفلی روزہ ہوا، کتنے زیادہ نہیں، صرف 1، اس بندے کو 70 سال اس سے اللہ جہنم کو دور لے جائے گا، 70 سال۔ اور جس بندے کے نامہ اعمال میں ہر جمعے 500 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں یہ گولڈن آفر ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیا کریں، ہر جمعے پر وقت تشریف لایا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔